حضرات محترم، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں صحابی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا احزن ولا غم۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو تھکاوٹ، بیماری، غم، تکلیف وغیرہ، حتی الشوکۃ یشاقھا، حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھ جائے نا، چھوٹی سی تکلیف جو پہنچتی ہے، اللہ عز و جل اس کے بدلے اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ اب مسلمان کام کر رہا ہے، محنت مشقت کرتا ہے، محنت مزدوری کرنا یہ بھی ایک ثواب کا کام ہے، عبادت ہے، حلال کی روزی ہو، انسان محنت کرتا ہے تو اس پر بھی اجر دیا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کام کرتے کرتے تھک گیا، تھکاوٹ محسوس ہوئی، اس تھکاوٹ کے بدلے بھی اللہ گناہ مٹاتا ہے۔ کتنا بڑا کریم ہے، ہم کام تو کر رہے اپنی ضروریات کے لیے، اپنی دنیا کے لیے، اور فرمایا کہ تھکاوٹ جسم میں آ گئی، اللہ اس کے بدلے بھی گناہ مٹاتا ہے۔ بیماری آ گئی، تکلیف ہے، بیماری کو بخار ہے، سر درد ہے، جسم درد ہے، کوئی بھی تکلیف ہے، جب تک بندہ بیماری میں مبتلا رہتا ہے، اللہ عز و جل اس کے گناہ مٹا دیتا ہے، مٹاتا رہتا ہے۔ حتیٰ کہ حدیث پاک میں ہے، اگر بندہ بیمار ہو جائے اور فرمایا اٹھنے بیٹھنے کے قابل نہیں رہا، اب پڑا ہوا ہے بستر پہ، جو اب نیکیاں لکھنے والے فرشتے ہیں، اللہ ان کو کہتا ہے روزانہ اس کی جو نیکیاں لکھتے تھے آپ بھی لکھتے رہو، یا باری تعالیٰ اب تو یہ نیک کام تو کر نہیں رہا، پہلے نماز پڑھنے جاتا تھا اب نہیں پڑھ رہا، یہ پہلے قرآن پڑھتا تھا اب یہ پڑھا ہوا ہے، تسبیح کرتا تھا اب یہ نہیں کر رہا، یا اللہ اب بھی لکھتے رہے؟ فرمایا ہاں اب بھی لکھتے رہو، اس کی نیکیاں اب بھی لکھتے رہو۔ مولا یہ نیک کام کر تو نہیں رہا، فرمایا مجھے بھی علم ہے یہ نیک کام نہیں کر رہا، لیکن جب یہ تندرست ہوتا ہے تب تو یہ کام کرتا ہے نا، بیماری بھی تو میری طرف سے ہے، لہذا جب تک یہ بیمار رہے گا، جتنے نیک کام روزانہ کیا کرتا تھا، کبھی جنازے پہ جاتا ہے، قبرستان جاتا ہے، کسی مریض کی عیادت کرنے کے لیے جاتا تھا، اب وہ ساری نیکیاں اس کی لکھی جاتی رہی۔ جب تک صحت یاب نہیں ہوگا تب تک اس کے گناہ مٹتے رہیں گے، نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ اللہ فرماتا ہے، میرے کریم آقا نے فرمایا اگر یہ اس بیماری سے فرمایا کہ میں نے اس کو شفا دی تو اس کے گناہ بخش دوں گا، اور اگر اسی بیماری میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ فوت ہو گیا تو اللہ فرماتے ہیں میرے ذمہ ہے میں اس کو جنت میں داخل کروں، ظاہری طور پہ ہم کتنے پریشان ہوتے ہیں، جب بھی کوئی بیماری آئے، کوئی تکلیف ہو، کوئی مشکل آئے، کوئی پریشانی آئے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اب کیا ہوگا، ایسی بیماری آ گئی ہے، فرمائے کہ اس کا تو کوئی علاج ہی نہیں ہے، ہم پریشان ہیں، لیکن میرا رب کریم فرماتا ہے میرے بندے پریشان نہ ہو، مجھے یاد رکھا کر، فرمائے تیری اس بیماری کے بدلے بھی تجھے نیکیاں عطا کرتا رہوں گا۔ اب نبی علیہ السلام نے فرمایا ولا غم، فرمایا کہ کسی کو کسی بات کا غم ہے، غم پریشانی ہے، اللہ اس کے بدلے بھی گناہ مٹاتا ہے۔ آپ فرمائے کہ کوئی تکلیف ہے، حتیٰ کہ چل رہا تھا کوئی کانٹا چبھ گیا ہے، اب کتنی سی تکلیف ہوئی، کانٹا چبھا، ذرا سی تکلیف ہوئی، اس کے بدلے بھی گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ ہمارا رب کتنا کریم ہے، اپنے بندے سے کتنی محبت فرماتا ہے، ذرا سی تکلیف بھی بندے کی برداشت نہیں، بندے پہ ذرا سی تکلیف پہ بھی اپنی رحمت کرتا ہے، گناہ مٹا دیتا ہے، کرم فرماتا ہے۔ اے بندے، جب تیرا رب اتنا بڑا
کہ ذرا سی تیری تکلیف پر بھی تجھے اجر دیتا ہے، ثواب دیتا ہے، تیرے گناہ مٹاتا ہے، تجھ پر اپنا رحم کرم فرماتا ہے، تجھے نیکیاں عطا فرماتا ہے، پھر تیرا بھی کام ہے نا، تیرا بھی حق بنتا ہے کہ اپنے مالک کو یاد کیا کر، اپنے رب کو یاد کیا کر، اس کا ذکر کیا کر۔ ہم اس بات کی پرواہ نہیں کرتے، یار نماز نہیں پڑھی تو کیا ہو گیا، قرآن نہیں پڑھا، دنیا کے کاموں میں ہم مشغول ہیں، اس بات کی پرواہ نہیں کرتے، لیکن وہ مالک تو نے ایک مرتبہ بھی اسے یاد کیا ہے نا، وہ تجھے یاد رکھتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، آپ فرشتے عرض کریں گے باری تعالیٰ اب اس کے 99 دفتر گناہوں کے ہیں، نیکیوں کا کوئی دفتر نہیں ہے اس کا، اب کیا کریں اس کو؟ اللہ فرمائے گا ملائکہ اس کے جو ہے نا اعمال والا رجسٹر دوبارہ چیک کرو۔ فرشتے عرض کریں گے باری تعالیٰ تجھے تو معلوم ہے نا ہم غلطی نہیں کرتے، ہم نے بالکل ٹھیک سے لکھا بھی ہے، چیک بھی کیا ہے، اس کی کوئی نیکی نہیں ہے۔ اللہ فرمائے گا ملائکہ دوبارہ چیک تو کرو۔ فرشتے دیکھیں گے، عرض کریں گے یا باری تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں ہے، نیکی نہیں ہے، سارے گناہ ہی ہے۔ اچھا، اللہ فرمائے گا ملائکہ اس کی ایک نیکی ایسی ہے جو میرے پاس ہے، تمہیں معلوم ہی نہیں ہے، تمہیں معلوم ہی نہیں ہے۔ رجسٹر میں تو وہ نیکی ہے جو بندہ کرتا ہے، اور ایک ایسی نیکی ہے جو بندے نے کی ہی نہیں ہے نیکی، ابھی کی بھی نہیں ہے نیکی، وہ فرشتے کیسے لکھے؟ تو فرمایا کہ اے ملائکہ اس کی ایک ایسی نیکی ہے جو میرے پاس ہے، تمہیں معلوم نہیں ہے۔ یا باری تعالیٰ بندہ جو بھی عمل کرتا ہے ہم لکھتے ہیں، ایسی کون سی نیکی ہے جو فرمائے اس نے کی اور ہم سے رہ گئی ہو؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ملائکہ ایک رات جب یہ سو رہا تھا، رات کا پچھلا پہر آیا تو اس کے دل میں آنکھ کھلی تو دل میں خیال آیا ہے بندے اٹھ آج تو رب کو منا لینا، آج تو رب کو منا لے، اس سے معافی مانگ لے، بس یہ خیال آیا، اس نے ارادہ کیا، جیسے ہی سائن بدلی آنکھ لگ گئی، سو گیا۔ ملائکہ اس کی وہی معافی والے ارادے والی نیکی جو ہے وہ میرے پاس ہے، وہ میرے پاس ہے، آج میں نے وہ اس کی ارادے والی نیکی کو دیکھوں یا اس کے 99 دفتر دیکھوں؟ ملائکہ اس نے توبہ کا ارادہ کیا تھا، میں نے سارے گناہ معاف فرما دی، وہ تو اتنا کریم ہے، وہ تو چاہتا ہے میں بندے کو معاف کروں، بندہ بھی تو آئے نا رب کے در پہ، نیکی کا ارادہ تو کرے نا۔ اب یہ بھی تو حدیث پاک میں ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، ابھی صرف ارادہ کیا۔ اب میں مثال دوں، اب بندے نے ارادہ کیا کہ میں وضو کروں نماز کے لیے، ابھی ارادہ کیا، ایک نیکی لکھی گئی، اب جا کے جب وضو کیا فرمائے پھر 10 نیکیاں لکھی گئی، اور جب وضو کرنے کے لیے پورے فرمائے کہ سنت طریقہ اپنایا، کلی کر رہا ہے، ہاتھ دھو رہا ہے، ناک میں پانی ڈالا، چہرہ دھویا، اللہ نے سارے گناہ ہی صاف کر دی، سارے گناہ ہی صاف کر دی۔ اب بندہ میری بارگاہ میں آئے پاک صاف ہو کے، ایک نیکی فرمائے کہ ارادے کی مل جاتی ہے، اور اگر بندہ گناہوں کا ارادہ کرے، گناہ کا ارادہ کرے، فرشتے کہتے ہیں لکھ لے، اللہ فرماتا ہے رک جاؤ، ہو سکتا ہے نہ کرے، فرمائے کہ بندہ گناہ کے ارادے سے چل پڑا گناہ کرنے کے لیے، فرشتے کہتے ہیں باری تعالیٰ اب تو یہ چل پڑا ہے، فرمائے ابھی بھی نہیں، رک جاؤ۔ جب گناہ کر لیتا ہے پھر ایک گناہ لکھا جاتا ہے، 10 نہیں لکھے جاتے، اور جب نیکی کا ارادہ کیا ایک نیکی لکھ لی، اور جب نیکی کر لی حکم ہوتا ہے، میرا وعدہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، فرمائے کہ جب ایک نیکی کرے گا اس کے بدلے 10 دوں گا، اب اس نے ایک کر لی ہے تو 10 اسے 10 لکھی جائیں گا۔ تو یہ رب کا وعدہ ہے، وہ رب اتنا کریم ہے، ایک نیکی پر 10 عطا کرتا ہے، آپ فرمائے کہ ایک ارادہ کرنے پر ایک نیکی لکھی جاتی ہے، تو اس مالک کو کتنا پیار ہے اپنے بندے سے، ذرا سی تکلیف ہوئی، ذرا سی پریشانی ہوئی، ذرا سا غم کیا آیا، کانٹا تھوڑا سا چبھا، اس نے گناہ مٹا دیے،
گناہ ہی مٹا دیے، اتنا کرم فرماتا ہے۔ اس لیے علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عمدۃ القاری میں فرماتے ہیں انسان کو اس کے ارادے کے مطابق آئندہ آنے والے خطرات سے جو تکلیف پہنچتی ہے اسے عربی میں ہم کہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بلا ہم میں، فرمایا کوئی تکلیف کوئی غم پہنچتا ہے اللہ اس کے بدلے میں بھی اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ اب یہ تکلیف کوئی پریشانی لائے، کوئی فلاں آنے والے فلاں دن میں یہ مصیبت، یہ کوئی پریشانی آنے والی ہے، کوئی مسئلہ ہے فلاں کا، فلاں دن میں یہ مسئلہ پیش ہوگا۔ اب تکلیف ابھی سے شروع ہے، ابھی دن تو 5-4 رہتے ہیں، تکلیف ابھی سے شروع ہے۔ ارے ابھی سے ہی گناہ معاف ہونے شروع ہو گئے، گناہ معاف ہونے شروع ہو گئے۔ اتنا بڑا کرم کیا۔ تکلیفیں، ٹینشن جو ہے، پریشانیاں بندے نے خود پیدا کی ہیں، فرمایا کہ خود بنا رہا ہے، اب کام بھی خود کیے، پریشانیاں بھی اپنے لیے کھڑی کی ہے، اب ان پریشانیوں کی وجہ سے ہی بندے کے گناہ مٹائے جا رہے ہیں۔ اتنا بھی کریم ہے کوئی؟ فرمایا میرا رب ہے جو اتنا کرم فرماتا ہے، بندہ پریشان ہوا تب بھی گناہ مٹے، بندہ تکلیف میں ہے تب بھی گناہ مٹے، بندہ کام کرتے کرتے تھک گیا ہے، اس تھکاوٹ کی وجہ سے پھر بھی گناہ معاف ہوئے، بندہ غم میں ہے فرمایا پھر بھی گناہ معاف ہوئے، ارے ذرا سا کانٹا چبھ گیا پھر بھی گناہ معاف فرما دیتا۔ اور فتح الباری شرح بخاری میں امام قرافی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یقیناً مصائب و آلام گناہوں کا کفارہ ہے، چاہے ان کے ساتھ بندے کی رضا ملی ہوئی ہو یا نہ ملی ہو۔ ہاں، مصائب پر راضی رہنے کی صورت میں یہ مصائب بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ ایک تو مصیبت ہے، کوئی پریشانی ہے، اس پر صبر کرتا ہے، میرا مالک کرم فرمائے گا یہ ٹل جائے گا، دعا کرتا ہے، فرمایا کہ یہی مصیبت پریشانی پر صبر جو ہے اب یہ بڑے بڑے گناہوں کا بھی کفارہ بن جائے گا۔ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک عورت آئی، سیاہ فام حبشی عورت تھی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ مجھے مرگی کی بیماری ہے، جب مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے تب میں زمین پر گر جاتی ہوں اور مجھے اس بات کا خدشہ ہے کہیں میرا سطر ننگا نہ ہو جائے۔ نبی علیہ السلام نے آگے کیا فرمایا؟ 2 چیزوں پر فرمایا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتیں بیان فرمائی۔ پہلی بات فرمایا اس بیماری پر اگر صبر کرے گی تو جنت ملے گی، اس بیماری پر صبر کرے گی تو جنت ملے گی۔ اور دوسری بات اگر تو کہے تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تجھے شفا عطا فرما دے، شفا عطا فرما دے۔ آگے بھی غلامہ تھی رسول اللہ کی بارگاہ میں آئی بیٹھی تھی، کہا رسول اللہ کی زبان سے کلمات نکلے ہوئے ہیں، کہا یا رسول اللہ میں صبر کروں گی، میں صبر کروں گی، لیکن ایک گزارش ہے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا بتاؤ کیا بات ہے؟ یا رسول اللہ بس اتنی دعا کر دیجئے کہ جب مجھے یہ مرگی کا دورہ پڑے میرا جسم ننگا نہ ہو، میرا جسم ننگا نہ ہو، مجھے اس بات سے ضمانت مل جائے میں اس بیماری پہ صبر کر لوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ اب مفتی احمد یار خان نعیمی میرات المناجی میں فرماتے ہیں، فرمایا اللہ نے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دی، جب بھی یہ اس بیماری میں اسے دورہ پڑے اور زمین پر گر جائے اس کا جسم ننگا نہیں ہونا چاہیے، کپڑے سیدھے۔ فرمایا جب بھی دورہ پڑتا کبھی سطر سے کپڑا نہیں اترا تھا۔ اللہ کے محبوب نے فرما دیا بیماری پہ صبر کرے گی جنت ملے گی۔ اب یہی بات یہاں پہ فرمائی جا رہی فتح الباری میں۔ علامہ فرماتے ہیں کہ اگر بندہ مصائب اور مشکلات پہ صبر کرے، یہی مشکلات اور مصائب اس کے لیے بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ اور اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ وہ اپنے بندوں کو مصائب میں مبتلا کر کے ان مصائب کو ان کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ دنیا میں کسی بھی انسان کی ہمیشہ ایک جیسی حالت نہیں رہی، بچپن سے لے کر بڑھاپے تک حالات بدلتے ہیں، کبھی کیسی سچویشن ہے، کبھی کیسی صورتحال ہے، کبھی خوشی ہوتی ہے تو کبھی غمی ہے، اور کبھی فرمائے
کہ دن کے لیے فرمائے کہ خوش ہوتا ہے، کوئی رات پیغام غم بھی آ جاتا ہے، اور کبھی اس کی ذات پر مصیبت آتی ہے تو کبھی اس کے کاروبار پر بھی فرمائے دن بدن مشکلات پیدا ہوتی ہے، لیکن مسلمان کے لیے ان تمام معاملات میں خیر ہی خیر ہے۔ اگر خوشی ہے تب بھی خیر ہے، اگر غم ہے تب بھی بندہ اس بات پہ صبر کرے اور یہ تصور کرے کہ مشکلات آتی ہیں تو میرے رب کی طرف سے ہے، ان کو ٹالنے والا، ان کو ختم کرنے والا بھی تو وہی ہے۔ جب اس بات پہ اس ارادے سے صبر کر لیتا ہے میرا رب گناہ مٹا دیتا ہے، گناہ مٹا دیتا ہے۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرمایا کہ دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہو یوعک، فرماتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ بخار میں مبتلا تھے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار تھا۔ فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکا توعک بعقا شدیدا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو شدید بخار ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجل انی اوعک کما یوعک رجلان منکم، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں مجھے تمہارے دو آدمیوں کے برابر بخار ہے، جس طرح تم دو بندوں کو بخار ہوتا ہے ان کا ملا کر مجھے اکیلے کو اتنا بخار ہے۔ اب آگے پھر کیا ہوا؟ قلت ذالک ان لک اجرین، تو میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ اس لیے کہ آپ کو دگنا ثواب ملے، بخار جو ہے اب ایک بندے کو بخار ہے تو اس کو اپنا ثواب مل رہا ہے، آپ کو دو بندوں کے برابر بخار ہے تو کیا آپ کو دگنا ثواب ملے، یہ اس لیے ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اجل ذالک کذالک ما من مسلم یصیبہ اذن شوکۃ فما فوقها الا کفر اللہ بها سیئاتہ، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہی بات ہے، اور اسی طرح جب کسی مسلمان کو کانٹا چبھے یا اس سے زائد کوئی کسی مصیبت میں فرمائے کہ مبتلا ہو یا اسے کوئی مشکل اٹھانی پڑے تو اللہ عز و جل اس کے بدلے میں اس کی برائیاں مٹا دیتا ہے، اس کے گناہ مٹا دیتا ہے، اور اس کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح درخت اپنے پتوں کو گراتا ہے۔ موسم خزاں میں جس طرح پتے جھڑتے ہیں، فرمائے کہ بندہ جب بیماری میں مبتلا ہوتا ہے اس پر صبر کرتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو ایسے جھاڑ دیتا ہے جیسے درخت سے پتے جھڑتے ہیں، پتے جھڑتے ہیں۔ اس حدیث پاک کے تحت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں معلوم ہوا کہ غلام آقا کی مزاج کرسی بھی کرے اور اس کے جسم کو ہاتھ بھی لگائے، خیال رہے کہ بخار مرض انبیاء کی، فرمائے کہ انبیاء ہے، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بخار سے ہوئی، بخاری سے ہوئی، اور یہ تقریباً فرمائے کہ اس روایت کے مطابق تمام انبیاء کو بخار ہوا، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ بخار حاضر بھی ہوا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میں کہاں جاؤں؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں پھیل جاؤ، جس کو بھی بخار ہوگا اللہ اس کے گناہ معاف فرما دے گا، اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دے گا۔ فرمائے کہ بخار ظاہراً ہم سمجھتے ہیں بہت بڑی بیماری ہے، ہمارے لیے مصیبت ہے، اور کبھی اس کا دوسرا پہلو ہم نے نہیں دیکھا۔ دوسرا پہلو کیسا ہے؟ گناہ جھڑتے ہیں، برائیاں ختم ہوتی ہے، فرمائے نیکیاں بڑھ جاتی ہیں۔ بیماری کی صورت میں اللہ نے یہ بندے پر کرم فرمایا ہے، فرمائے کہ یہ بیماریاں ظاہراً ہمارے لیے بہت بڑی پریشانی کا سبب ہوتی ہے، حقیقتاً ہمارے گناہوں کے بخشوانے کا بھی ذریعہ یہی بیماریاں ہوتی ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندے کا اللہ کی بارگاہ میں کوئی مقام ہو، بلند و بالا مقام ہو، ظاہراً اس کے کوئی عمل نہ ہو، اب فرمائے کہ جب اللہ تعالیٰ بندے کو اس مقام پر فائز کرنا چاہتا ہے
تو اسے کسی مشکل یا مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے، اور پھر صبر بھی عطا فرماتا ہے۔ بندہ اس مشکل اور مصیبت پر صبر بھی کرتا ہے تو اللہ وہ مقام عطا فرما دیتا ہے، وہ مقام عطا فرما دیتا ہے۔ یہ مشکلات، یہ پریشانیاں اگر ان احادیث مبارکہ کی روشنی میں دیکھا جائے تو رب کی طرف سے یہ بھی رحمت ہے، رحمت ہے کہ ظاہراً دنیا میں تھوڑے وقت کے لیے مصیبت آتی ہے، بیماری آتی ہے، لیکن انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، معاف ہو جاتے ہیں۔ اور کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بخار آپ کے اجر میں اضافے کے لیے ہے؟ اس کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ یہ ہے صحابہ کرام کا ادب و احترام۔ یا رسول اللہ، یہ تو فرمائے کہ وہم بھی نہیں کیا جا سکتا کہ آپ کی بیماری خطاؤں کی معافی کے لیے ہو، آپ کو گناہ و خطا سے نسبت ہی کیا ہے؟ اللہ نے اپنے نبیوں کو معصوم بنایا ہے، تو آپ کی بیماری صرف بلندی درجات کے لیے ہو سکتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جن چیزوں سے ہم گناہگاروں کے گناہ معاف ہوتے ہیں ان سے نیکوکاروں کے درجات بلند ہوتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام سائب کے پاس تشریف لائے تو ان سے پوچھا تمہیں کیا ہوا، کیوں کانپ رہی ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بخار ہے، مجھے بخار ہے، اللہ عز و جل اس میں برکت نہ دے۔ جب یہ الفاظ کہے نا مجھے بخار ہے، اللہ اس میں برکت نہ دے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار کو برا نہ کہو، بخار کو برا نہ کہو، کیونکہ یہ آدمی کے گناہوں کو اس طرح دور کر دیتا ہے جس طرح بٹھی لوہے کے زنگ کو دور کر دیتی ہے۔ جس طرح بٹھی کے اندر لوہا رکھا جائے وہ اسے جلا کے اس کے زنگ کو دور کر کے صاف کر دیتی ہے، اسی طرح بخار جب بندے کو ہوتا ہے تو اس کے گناہوں کو ایسے صاف کر دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ اور خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ مومن کو جب لو لگتی ہے یا بخار ہوتا ہے تو اس کی مثال اس لوہے کی طرح ہوتی ہے جسے آگ میں ڈالا گیا، تو آگ نے اس کا زنگ دور کر دیا اور جو اصل چیز تھی اچھائی وہ باقی رہی۔ اسی طرح جب بندے کو بخار ہوتا ہے اس کے تمام گناہ صاف ہو جاتے ہیں، صرف اچھائیاں ہی باقی رہتی ہیں، اچھائیاں ہی باقی رہتی ہیں۔ تو یہ بیماریاں یہ بھی رب کی طرف سے رحمت ہے۔ اور حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخار کا ثواب کیا ہے؟ بندے کو بخار ہو جاتا ہے، بیماری ہے، تکلیف ہے، اس کا ثواب کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تک بخار میں مبتلا شخص کے قدم میں درد رہتا ہے اور اس کی رگ پھڑکتی رہتی ہے اور اسے اس کے عوض نیکیاں ملتی رہتی ہیں، نیکیاں ملتی رہتی ہیں، فرمایا کہ یہ رگ پھڑکتی رہتی ہے، نیکیاں لکھی جاتی رہتی ہیں۔ یہ سن کر حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی یا اللہ میں تجھ سے ایسے بخار کا سوال کرتا ہوں جو مجھے تیری راہ میں جہاد کرنے، تیرے گھر اور تیرے نبی کی مسجد شریف کی طرف جانے سے نہ روکے، نہ روکے، یہ بخار بھی رہے مجھے ہمیشہ اور میں یہ جہاد بھی کرتا رہوں، تیرے گھر کے پھیرے بھی لیتا رہوں، تیرے محبوب کی مسجد میں حاضر بھی ہوتا رہوں، بخار بھی رہے مجھے، بخار بھی رہے تاکہ یہ گناہوں کو بھی صاف کرتا رہے۔ اور اس کے بعد حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روزانہ شام کے وقت بخار ہو جایا کرتا، شام کے وقت روزانہ بخار ہوتا، دن کے وقت جہاد بھی کرتے، فرمایا حرم میں بھی جاتے، مسجد نبوی شریف میں بھی حاضر ہوتے، جب رات آتی تو ان کو بخار ہو جاتا، ساری رات بخار میں گزارتے، صبح ہوتے پھر ٹھیک ہو گیا۔
فرمائے کہ ظاہراً یہ بہت بڑی تکلیف تھی، لیکن حقیقتاً جو نبی علیہ السلام نے فرمائے جب تک انسان کے جسم کے اندر بخار رہتا ہے، اس کے قدم میں درد رہتا ہے، رگ پھڑکتی رہتی ہے، نیکیاں لکھی جاتی رہتی ہیں، گناہ مٹتے رہتے ہیں، فرمائے یہ بیماری میں مبتلا شخص کے لیے اتنا بڑا ثواب ہے۔ اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب کوئی مرد یا عورت مسلسل بخار یا سر درد میں مبتلا ہو اور اس پر احد پہاڑ کی مثل گناہ ہو، اب احد پہاڑ کتنا بڑا ہے، جو خوش نصیب دیکھ آئے ہیں وہ تو جانتے ہیں کتنا بڑا ہے احد پہاڑ۔ فرمائے کہ نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں، جب کوئی مرد یا عورت مسلسل بخار یا سر درد میں مبتلا ہو اور اس پر احد پہاڑ کے برابر گناہ ہو، تو جب وہ بیماری اس سے جدا ہوتی ہے تو اس کے سر پر رائی کے دانے کے برابر بھی گناہ باقی نہیں رہتے، رائی کے دانے کے برابر بھی گناہ باقی نہیں رہتے۔ اب سر درد کی تکلیف تو یہ عام سی بات ہے، فرمائے ذرا سی ٹھنڈ لگ گئی سر میں درد ہو گیا، فرمائے کہ بخار ہوا سر میں درد ہو گیا، فرمائے یہ بیماری میں مبتلا ہے، فرمائے جس پر احد پہاڑ کے برابر بھی اتنے گناہ ہیں، جب یہ بیماری دور ہوتی ہے تو اس پر کوئی گناہ ہی باقی نہیں رہتا، کوئی گناہ ہی باقی نہیں رہتا۔ اس لیے رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ۔ فرمایا جب بندوں پر مصیبتیں آتی ہیں نا، مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تو پھر بندے آہو فغاں نہیں کرتے، فرمایا شکوہ شکایت نہیں کرتے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، پھر رب کی بارگاہ میں یہ التجا کرتے ہیں الہ العالمین، آئے بھی تیری طرف سے ہے، جانا بھی تیری بارگاہ میں، تیری بارگاہ میں ہے، یہ دینے والا بھی تو ہے، واپس لینے والا بھی تو ہے، ہم تیری بارگاہ میں التجا کرنے والے ہیں۔ تو جب بھی کبھی یہ مومن کی شان ہے، کوئی مشکل مصیبت پریشانی بیماری آتی ہے تو اس پر صبر کرے، اللہ اس صبر کا بدلہ گناہ بھی مٹاتا ہے، درجات کی بلندی بھی عطا فرماتا ہے۔